کہ عمران خان پہ کسی بڑی گستاخی کا فتویٰ لگایا جائے کہ عمران خان نے بہت بڑی کوئی گستاخی کر دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان مبارک کی آج 29ویں رات ہے، اور اللہ رب العالمین کرم نوازی فرمائے اگر یہ لیلۃ القدر ہو تو ہم سب کو اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک میں اپنی مصروفیات میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ تو الحمدللہ ہیں ہی، درمیان میں کچھ دن کا وقفہ آ گیا، آخری عشرہ چل رہا ہے، 3-4 دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ جمعہ میں کچھ آہستہ آہستہ گفتگو کی، اس میں سے شاید 1-2 کلپ بنا کے ڈالے ہوئے ہیں صاحب نے۔ بہت زیادہ ایشو، بڑے بڑے ایشو اس وقت گردش کر رہے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ناموس رسالت کا نام ہی نہیں لیتا تھا، ادب مصطفیٰ کا ذکر ہی نہیں کرتا تھا، جو ممتاز قادری سے ڈرا ہوا میڈیا خلاف ہی بولتا تھا ناموس رسالت کے مسئلے پہ، حرمت رسول کے مسئلے پہ، ختم نبوت کے مسئلے پہ، آج کل وہ بہت بڑا ایشو اس کے ہاتھ آیا ہوا ہے۔ وہاں مسجد نبوی شریف میں کچھ ناہنجاروں نے شہباز شریف کو اور مریم اورنگزیب کو اور زین بگٹی کو دیکھ کے، یا ان کے اور بھی کچھ ساتھی ہوں گے، مسجد نبوی کے باہر، جو میں نے سنا ہے، واللہ عالم، زیادہ تحقیق چونکہ میں رمضان پاک کی اپنی مصروفیت میں ہوں نہیں کر سکا، مسجد نبوی کے باہر سین سے بھی پرے 2 ہوٹلوں کے درمیان جہاں سے وہ آ رہے تھے، وہاں کچھ پاکستانیوں نے انہیں دیکھا، اور جو ریئیکشن اس وقت ان کے خلاف ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دن کہ اس سے یہ بچ نہیں پائیں گے، وہ بے اختیار نعرے لگانے شروع ہو گئے، اور یہاں بس اس کے بعد پھر شور پڑ گیا۔ میں کسی صورت بھی مدینہ منورہ کی مسجد شریف میں، گلیوں میں، کسی محلے میں، مدینہ منورہ کے قرب و جوار دور و دراز میں بھی کسی اونچی آواز کے قطعاً حق میں نہیں ہوں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمارے بھائیوں کو جو وہاں جاتے ہیں ان کو ادب نصیب فرما دے۔ وہاں اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا، اور ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ ساری خبریں، یہ ساری آیتیں، سارے احکامات آپ نے سن رکھے، لیکن میں نے تو بارہا دفعہ دیکھا روضہ اقدس کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے، کبھی وہاں ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ ڈانٹتا ہے، دھکے بھی دیتا ہے، یلا خلاص بھی کرتا ہے، اور پھر وہاں سے وہاں کھڑے بھی نہیں ہونے دیتا۔ اور باہر آ کے ایک دن ہم باب جبریل کے باہر جنت البقیع کی طرف باہر نکل کے دور کھڑے ہو کے 2 آدمی صرف ہاتھ باندھ کے روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے اور آہستہ آہستہ سلام پڑھ رہے تھے، تو وہاں بھی ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے ہمیں ڈانٹا اور سختی سے منع کیا، دھمکی بھی دی، گرفتاری کی۔ تو کاش یہ جتنے بول رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، کوئی بندہ ان پہ بھی بولتا کہ وہاں زائرین کو سلام پڑھنے پہ دھکے دینا، زائرین کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے پہ گرفتاریاں کرنا، دھکے دینا، تشدد کرنا، برا بھلا کہنا، ان کی رپورٹ کرنا۔ لیکن میں نے کبھی کسی چینل پہ کسی بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ ان کا اپنا مسئلہ، مولویوں کے مسئلے، معاذ اللہ، بارگاہ پاک کا ادب ہے، وہاں فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے، 70,000 صبح اور 70,000 شام، فرشتے بھی حاضر ہو رہے۔ یہاں میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہوا
کہ اب وہ جو نام ہی نہیں لیتے تھے، اب وہ ناموس رسالت کے لیے نہیں، وہ ادب شہر مدینہ کے لیے نہیں، وہ ادب مصطفیٰ کے لیے نہیں، وہ نواز شریف سے لفافوں کے لیے مدینہ منورہ کے ادب کا ذکر کر رہے ہیں، قربان جائیں۔ دن رات وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے میں نے دیکھے ہیں بے ضمیر جو یہاں ضمیر بیچتے ہیں، سودے کرتے ہیں، پیسے پکڑتے ہیں، پیسے پکڑاتے ہیں، ملک کے خلاف بولتے ہیں، فوج کے خلاف بولتے ہیں، اداروں کے خلاف بولتے ہیں، وہ آج کل عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، اور وہ بول رہے ہیں اس مسئلے پہ۔ اب بول کیا رہے ہیں؟ بول یہ نہیں رہے کہ وہاں جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کروایا سارا کچھ، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے۔ حالانکہ میں نے سنا، کل آج ہی سنا شاید، کہ خان صاحب ارشد شریف کو کسی انٹرویو میں اس کی سختی سے تردید کر چکے ہیں کہ میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جب میں وہاں خود جس طرح حاضر ہوتا ہوں میں کو تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں خدا نخواستہ کسی سے بے ادبی کا کہوں یا کرواؤں، معاذ اللہ۔ اچھا، وہ تردید کا، اس کے باوجود بھی یہ بحث جاری ہے بڑے زور و شوروں سے۔ میں اس پہ بس اتنا ہی کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ جو نوجوان غصے میں ہیں، ان کی شکلیں دیکھ کے ظاہر غصے میں تو ہوں گے کہ جس کے خلاف 40 ارب روپے کے کیس ہیں نیب میں، ایف آئی اے میں، اور عدالتوں میں پڑے، وہ وزیر اعظم بن گیا، اور جسے یہ خود راجہ رینٹل کہتے تھے وہ قومی اسمبلی کا سپیکر بن گیا، اور زرداری کا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا۔ زرداری اور اس کے ساتھیوں اور شہباز کے سارے ساتھیوں کی پابندیاں ختم ہو گئیں، کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے، کوئی امریکہ نکل گیا، کوئی کدھر نکل گیا، تو لوگ تو غصہ کریں گے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کریں، میں کوشش کروں کہ لوگ کسی طرح رک جائیں، لوگ تو اپنے جو انتقام کی آگ ہے ان کے دلوں میں جل رہی کہ یا اللہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ تو غصہ اتاریں گے۔ خان صاحب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، خان صاحب جب سے اقتدار سے نکلے ہیں تو ان کی مقبولیت بڑھ رہی۔ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ایک وزیر اعظم نکال دیا جائے، اور نکالا بھی ساری جماعتوں نے مل کے، ساری جماعتیں بھی ساتھ، امریکہ بھی ساتھ، عدالتیں بھی ساتھ، اور باقی بھی وہ فیصلہ کرنے والے، میں ان کا نام نہیں لیتا، پر جلتے ہیں بابا، وہ بھی ساتھ، سارے ساتھ ہو کے سب نے نکالا، تو اس کو تو لوگوں کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف ایک نفرت کا طوفان کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، الٹ ہوا اس کے، اس نفرت کی بجائے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، جو اس کو مہنگائی کی وجہ سے گالیاں دے رہے تھے، جو عثمان بزدار کی بیڈ گورننس کی وجہ سے اسے گالیاں دے رہے تھے، جو اس طرح کے وزیروں سے جو اس کے دائیں بائیں بعض بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اسے گالیاں دے رہے تھے، ان لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت جاگ گئی اور ہمدردی جاگ گئی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک منصوبے کے تحت سارا کچھ ہوا ہے اور ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، اور کرنے والے بیرونی آقا ہیں اور یہاں غلام استعمال ہوئے ہیں۔ تو لوگوں میں ایک اس کی حمایت جو پیدا ہوئی ہے، پہلے آج تک میں نے کئی وزیر اعظم اس طرح نکالے گئے دیکھے، 58 بھی لگی، رات کو پتہ چلا جی چھٹی ہو گئی سب کی، اب کو آرڈر آیا، اب پتہ چلا وزیر اعظم صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، بہت سارے وزیر اعظم دیکھے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں نکلا کبھی کسی کے لیے۔ میاں صاحب پاناما پہ نکالے گئے، اب میاں صاحب کہتے ہیں پاناما پہ نہیں، اقامہ پہ نکالا گیا، وہ جی ٹی روڈ پہ آئے، اپنی صاحبزادی کو بھی ساتھ لیا اور اپنے لیڈروں کو بھی، اور بڑا زور مارا، لوگ نہیں نکلے، ایک بچہ مار دیا رستے میں اور کہا یہ شہید جمہوریت ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، آئے سارے رستے سوال کرتے آئے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور اب وہ پھر جیل میں گئے، پھر جیل سے معافی تلافی کسی طرح کو ڈیل کر کے لندن چلے گئے۔ اب ان کی بیٹی للکار للکار کے کہہ رہی، دیکھو اللہ نے میرے باپ کو عزت دی ہے، اگر مریم صاحبہ یہ عزت ہے تو اللہ آپ کو یہ مبارک کرے، ایسی عزت آپ کو مبارک ہو اگر یہی عزت ہے تو۔ آپ
پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کو نکالا گیا، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جلسہ پشاور میں کیا، اس سے بڑا اجتماع کراچی میں تھا، اس سے بڑا اجتماع لاہور میں تھا، پھر لاہور میں جس دن کیا اس دن کراچی میں اس سے زیادہ لوگ جمع تھے، سکرینیں لگا کے بڑی بڑی LCD لگا کے سن رہے تھے۔ پوری دنیا میں نکلے، لندن میں نکلے، نیو یارک میں نکلے، واشنگٹن میں نکلے، آسٹریلیا میں نکلے، یورپ کے ملکوں میں نکلے، تک عرب ملکوں میں جہاں نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے وہاں بھی نکلے۔ تو اس سے مخالفین، جو قوتیں بھی اس کی مخالف ہیں، بکھلا گئی۔ اب اس کو روکا کیسے جائے؟ وہ اور نکلے گا عوام میں تو یہ بڑھے گا سلسلہ اس کی مقبولیت کا، کیسے روکا جائے؟ ظاہر ہے یہاں الیکشنوں کا ڈرامہ ہوتا ہے اور اس ڈرامے کے ذریعے چور اور ڈاکو ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ الیکشن تو کروانا ہے، الیکشن میں اگر عوامی رد عمل جس طرح جا رہا ہے اسی طرح آ گیا تو کون سی طاقت اسے روکے گی اقتدار میں آنے سے؟ یہ خوف اس وقت طاری۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ کوشش کی جائے گی، کی جا رہی ہے، شروع ہو گئی، کہ عمران خان پہ کسی بڑی گستاخی کا فتویٰ لگایا جائے کہ عمران خان نے بہت بڑی کوئی گستاخی کر دی ہے، اور پھر مسجدوں کو استعمال کیا جائے، مولویوں کو استعمال کیا جائے۔ مولوی تو ساتھ ہیں، 4 وزارتیں مل گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت تو ساتھ ہے ہی ہے۔ کچھ ہمارے سیدھے سادھے سنی بھی بڑے بھولے بالے ہیں، یہ بھی دیکھا دیکھی، ٹویٹ کوئی نون والا پٹواری کرتا ہے، یہ بھی پیچھے اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ آئی کدھر سے ہے، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے، یہ بھی نہیں سوچتے، یہ بھی دھڑا دھڑ شروع ہو جاتے۔ اور کل جو خبریں آئی ہیں کہ JUI کے لوگوں نے ممتاز قادری کے مسئلے پہ تو کوئی لب کشائی نہیں کی تھی، آسیہ مسیح کے باہر نکالے جانے پہ میاں صاحب، اپنے مولانا صاحب ممتاز قادری کی پھانسی کے وقت بھی حکومت کے ساتھ تھے، اس کے فیصلے کے وقت بھی حکومت کے ساتھ تھے، بلکہ مذمت کرتے رہے، کوئی ان کی کسی مسجد سے آواز نہیں اٹھی۔ لیکن اب کل مولانا کے حکم پہ ان کے کچھ مساجد کے ائمہ اور خطباء نے جمعہ کے اجتماع میں خان کی مذمت کرنے کے لیے کہ اس نے بہت بڑی گستاخی کر دی ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بے ادبی اس نے کر دی ہے، لعنت ملامت کرتے رہے۔ کچھ کا ریاکشن بھی وہاں ہی نمازی کھڑے ہو گئے، کچھ نمازیوں نے ریاکشن کا رد عمل اپنا دیا۔ تو یہ ہوگا، اس لیے خان صاحب کو خبردار کر رہا ہوں کہ خبردار رہیں، اپنی تقریر میں بھی بہت احتیاط کریں۔ آپ تقریر کرتے ہوئے بعض دفعہ نیتاً کو اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دینی علوم پہ دسترس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اسے توڑ مروڑ کے گستاخی بنا لیا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں ایوان اقبال میں آپ نے کہا کہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجے وہ ان کا میسج لے کے گئے، جو یہ ویڈیو بھی کاٹ کوٹ کے لگائی گئی، مجھے تو سمجھ آ گئی خیر کہ یہ ویڈیو بھی کاٹ کے جوڑی گئی اور پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ بازار میں سودا بکا نہیں ان کا۔ عوام نے بھی، علماء نے بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں جس پہ فتویٰ لگتا۔ یہ مدینہ منورہ ہماری کمزوری ہے، ہم اہل سنت و جماعت کی، کہ مدینہ منورہ کے ادب کی جہاں بات آئے گی وہاں اگر ایمان والا ہے اور سنی ہے اور نہ بولے تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اب اسے ایشو بنایا جا رہا ہے، کرنے والوں کی گرفتاری کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے، اور سنا ہے کہ کچھ 4 بندے گرفتار ہوئے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ان کے کھاتے کچھ نکلے گا نہیں، وہ تھے بھی دور اور وہاں کیا بھی کسی چور کوئی چور رہے تھے۔ ویسے میرا بہت غصہ کرنے والوں سے سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں چور کو چور کہنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ منافق کو منافق کہنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ مدینہ منورہ میں گستاخ کو گستاخ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں جائز تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے نام لے کے اٹھایا، او منافق، او ابن منافق، او فلاں ابن فلاں، یہاں سے نکل جا تو منافق ہے۔ نماز پڑھتے تھے وہاں پیچھے، ریاض الجنت میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہاں ہی ارشاد فرمایا یہاں سے نکل جاؤ۔ مدینہ منورہ کی سرزمین بڑی پاک اور مقدس ہے، یہ منافقت کو قبول نہیں کرتی، منافق کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔
تو جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی لگایا تھا، ممتاز قادری کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے مدینہ منورہ میں نعرے تو لگنے تھے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے عاشقان رسول جو بول رہے ہیں نا، یہ بھی ذرا بولنے ساتھ۔ مدینہ منورہ کی سرزمین منافق کو برداشت نہیں کرتی، منافق کی لاش اٹھا کے بھی بار پھینک دیتی، یا فرشتے اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ادب نصیب فرمایا مدینہ منورہ کا۔ میں پھر خان صاحب کو خبردار کر رہا ہوں، بہت احتیاط کریں، اپنے کارکنوں سے بھی کہیں، اپنے ساتھیوں سے بھی کہیں کہ یہ ادب کی جگہ ہے، یہاں کوئی ایسا لفظ بھی، ہلکا لفظ بھی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ہمارے سارے رشتے ناتے جو ہیں وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں۔ اگر کسی کو حضور سے نسبت نہیں ہے، محبت والا رشتہ نہیں ہے، ادب والا رشتہ نہیں ہے، تو وہ کتنا بڑا ہو ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ خان صاحب آپ کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس مقبولیت کو روکنا کیسے ہے؟ تو آپ ذرا احتیاط کریں، کوئی ایسا کام، بلکہ مذمت کریں ایسے لوگوں کی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کرم نوازی فرمائی آپ پہ، اگر یہ سارے آپ کے خلاف اکٹھے نہ ہوتے اور آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آتی، سازش نہ ہوتی، تو اب تک بھی آپ کو گالیاں پڑ رہی ہوتی۔ لیکن دشمن چونکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اللہ نے آپ کی مدد فرما دی کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت تک جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف کھڑے، جب تک آپ قوم کی، وطن کی آزادی کے لیے کھڑے، جب تک آپ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے جیسے لوگ بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن جس دن آپ اس سے ہٹیں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس دن آپ اس سے ہٹیں گے اور ہمارا سارا کچھ، میں نے پہلے عرض کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور حضور کی عزت، ناموس اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔